الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ابن الذبيحتين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں جا کر چھوڑ کر آ جائیں۔ آپ کی سیرت میں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے جد امجد ہیں اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونا تھا۔ یہ دونوں ماں اور بیٹا مکہ میں رہ رہے تھے تو ایک قبیلہ جس کا نام تھا جرہم، یہ قبیلہ یمن کا رہنے والا تھا اور یہ خالص عرب تھے۔ یمن میں پانی کا ایک جو بند تھا وہ ٹوٹ گیا اور وہاں پانی جو ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا، جب پانی سارا بہہ گیا تو وہاں جو یمن میں قبائل رہتے تھے انہوں نے ہجرت کی اور مختلف علاقوں کی طرف رخ کیا۔ یہ قبیلہ جرہم کے لوگ چلتے چلتے مکہ پہنچ گئے اور انہوں نے مکہ میں دیکھا کچھ کہ پرندے اڑ رہے ہیں اور پرندے ہمیشہ وہیں اڑتے نظر آتے ہیں جہاں پانی موجود ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پانی ہی پر ہر جاندار کی زندگی کا مدار ہے۔ تو انہوں نے اپنے دو آدمی بھیجے کہ جا کر دیکھو تو صحیح وہاں کوئی اللہ کا بندہ ہے۔ تو یہ دو آدمی ان کے اس قبیلے کے قبیلہ جرہم کے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ ایک خاتون اپنے بچے کے ساتھ بیٹھی ہوئی۔ تو یہ سب وہاں آ گئے۔ حضرت حاجرہ کو بھی آبادی تو چاہیے تھی نا، وہاں بیٹا اکیلے وہاں کیسے زندگی گزارتے؟ تو ان جرہم والوں نے درخواست کی کہ کیا آپ ہمیں اجازت دیں گی کہ ہم یہاں آپ کے ساتھ رہ لیں؟ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ ہاں تمہیں رہنے کی بھی اجازت ہے، میں تمہیں پانی بھی استعمال کے لیے دے سکتی ہوں، جتنا چاہو پانی استعمال کرو، لیکن اس پانی پر تمہارا کوئی حق نہیں ہے، ملکیت کا حق میرا ہی رہے گا، پانی کی مالکہ میں ہی ہوں، تصرف میرا ہی رہے گا، تمہیں استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو تم دعویٰ کر بیٹھو کہ یہ کنواں بھی ہمارا ہے۔ تو یوں جرہم والے مکہ میں آباد ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مکہ کی آبادی کا سلسلہ شروع فرمایا۔ یہ جرہم جو کہ خالص عرب تھے، حضرت اسماعیل کی زبان عربی نہیں تھی، حضرت اسماعیل نے ان سے پھر عربی سیکھی، پھر انہی کے سردار کی ایک بیٹی سے حضرت اسماعیل کا نکاح بھی ہوا۔ اسی لیے حضرت اسماعیل کو کہتے ہیں یہ مستعربہ میں سے ہیں، یہ خالص عرب تھے نہیں، عربی انہوں نے سیکھی ہے مکہ میں۔ اسی اثناء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے جاتے رہے، وہ جو واقعہ پیش آیا ذبح کا، ظاہر ہے وہ مکہ ہی میں پیش آیا۔ جب حضرت اسماعیل کی عمر 16 سال کی ہوئی
تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب آپ بیت اللہ کی تعمیر کریں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. تو باپ اور بیٹے نے بیت اللہ کی تعمیر کا سلسلہ شروع فرمایا. تاریخ انسانیت میں آدم علیہ السلام کے بعد بیت اللہ کے معمار حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، اور وہ پتھر آج تک محفوظ ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گیت گا رہا ہے، جسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. وہ مقام ابراہیم میں دراصل وہ اندر پتھر ہے جو انہوں نے شیشے میں محفوظ کر رکھا ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشانات ہیں. اس کو باپ اور بیٹے نے جب بیت اللہ تعمیر کر لیا تو سب سے پہلا کام بیت اللہ کی تعمیر کے بعد کیا کیا؟ ہاتھ اٹھائے، ربنا تقبل منا. ہم تو بڑے کمزور ہیں اللہ جی، یہ بیت اللہ جس نے قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قبلہ بننا ہے، ہم کہاں اس قابل تھے. یہ آپ کا فضل و احسان ہے کہ آپ نے ہمیں یہ ہمت عطا فرمائی. اب آپ ہمارے اس عمل کو قبول کر لیں. تو ایک سبق تو آنے والی انسانیت کو یہ دیا کہ جب بھی کوئی نیک کام کرو تو اللہ سے قبولیت مانگا کرو، اس عمل پر فخر نہ کیا کرو. اور دوسرا یہ درس دیا ہے باپ اور بیٹے نے کہ جب بھی کوئی نیک کام کرو اپنی اولاد کو بھی ساتھ شامل کر لیا کرو. بچپن سے ان کی اس نہج پر تربیت کرو کہ کل کو تمہاری اولاد بھی تمہارے لیے خیروں کا ذریعہ بنے، ان کو بھی نیک کاموں میں شامل کیا کرو. بیت اللہ تعمیر ہو گیا. مکہ مکرمہ کے قبائل میں ایک ممتاز قبیلہ تھا قریش، اور قرآن حکیم میں یہ وہ قبیلہ ہے جس کا تذکرہ موجود ہے سورہ قریش میں، لِإِيلَافِ قریش. یہ پوری ایک سورت جو ہے وہ اس قبیلے کے نام سے منسوب ہے. اس سے آپ اس قبیلے کی اہمیت کا، عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اسی قبیلے سے. اس قبیلے کے سردار تھے ہاشم. یہ ہاشم ان کا نام نہیں تھا، ان کا اصل نام تھا عمر. مکہ مکرمہ میں قحط پڑا تو انہوں نے روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگوئے، چورا چورا کر کے لوگوں کو کھلائے، تو عمر ہاشم بن گئے. تھے عمر، نام ان کا اصل میں ہے عمر. یہ رسول اللہ کے پردادا ہے. ہاشم ان کا نام تھا، جو اصل میں کیا نام تھا؟ عمر، جو سخاوت کی وجہ سے ہاشم بن گئے. تو ہاشم ہی کے زمانے سے یمن اور شام کا تجارتی سفر شروع ہوا مکہ والوں کی طرف سے. تو یہ گرمیوں میں شام جاتے تھے اور سردیوں میں یمن جاتے تھے. یہ علاقی قریش علاقہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو ہاشم ایک دستور کے مطابق تجارتی سفر کے لیے جب روانہ ہوئے تو راستے میں یثرب پڑنا تھا، جس نے بعد میں مدینہ منورہ بننا تھا. تو یثرب پہنچے. وہاں ایک خاتون تھی سلمہ نام کی، ان سے ان کا نکاح ہوا اور وہ اپنی اس بیوی کو وہیں چھوڑ کر فلسطین چلے گئے. چونکہ سفر تجارتی تھا، اور پھر تجارتی سفر میں غزہ کی جو مقام ہے، غزہ کی جو پٹی ہے جہاں آج کل اسرائیل بہت بمباری کرتا ہے فلسطینیوں پر، غزہ کی اس پٹی میں ہی حضرت ہاشم کا انتقال ہوا اور آج بھی ان کی قبر وہاں موجود ہے. یثرب میں یعنی مدینہ منورہ میں جب انہوں نے شادی کی تو ان کی بیگم حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا شیبہ. یہ جو شیبہ تھے، ظاہر ہے ان کے والد کا جب انتقال ہو گیا، مکہ والوں کو پتہ چلا کہ ہمارے بھائی کا
ایک بچہ پیدا ہوا ہے یثرب میں، تو ان کے ایک بھائی تھے مطلب ان کا نام تھا، مطلب، چونکہ ان کے بھائی مکہ میں رہ رہے تھے ہاشم کے، تو یہ اپنے بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ منورہ آئے، آ کر سلمہ سے درخواست کی کہ یہ ہمارے بھائی کی یادگار ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم اسے مکے کا سردار بنائیں گے، ہمارے بھائی کی ایک نسل چلے گی اس سے۔ تو انہوں نے پہلے تو انکار کیا، پھر بہرحال وہ آمادہ ہو گئی، تو یہ انہیں اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر لائے۔ جب یہ مکہ میں داخل ہو گئے تو لوگوں میں ایک شور سا مچ گیا کہ مطلب ایک غلام خرید کر لائے۔ عبد المطلب کا معنی مطلب کا غلام، شور مچ گیا کہ عبد المطلب ایک غلام خرید کر لائے ہیں۔ نام تو میں نے بتا دیا نا، اس بچے کا نام تھا شیبہ۔ اب جب مکہ میں آئے تو یہ نام کچھ ایسا مشہور ہوا کہ شیبہ لوگ بھول گئے، انہوں نے بتایا بھائی میرا بھتیجا ہے، غلام نہیں ہے، یہ تو میرا بھتیجا ہے۔ تو یوں عبد المطلب مکہ میں آ گئے۔ یہ ہے رسول اللہ کے حقیقی دادا۔ پر دادا کون تھے؟ ہاشم۔ یوں مکہ میں آ کر عبد المطلب پلنے لگے، ان کی پرورش ہونے لگی۔ یہ بات پہلے آپ سن چکے کہ قبیلہ جرہم مکہ میں سب سے پہلا قبیلہ ہے جو آ کر آباد ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی اسی قبیلے کے ایک سردار کی بیٹی سے ہوئی، لیکن یہ قبیلہ بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں، بنو اسماعیل میں اور قبیلہ جرہم کے لوگوں میں کچھ لڑائی شروع ہو گئی، اور یہ لڑائی اتنی بڑی کہ ایک وقت آیا کہ جرہم کو مکہ سے نکلنا پڑا، چونکہ ان کا اصل وطن یمن تھا۔ جب یہ مکہ چھوڑ کر گئے تو انہوں نے ایک کام یہ کیا کہ آب زمزم کو بالکل بند کر کے زمین برابر کر دی۔ اب عبد المطلب جب جوان ہوئے تو انہیں 4 مرتبہ ایک خواب آیا، 4 مرتبہ خواب میں انہیں یہ کہا گیا کہ تم زمزم کے کنویں کو کھودو۔ مختلف الفاظ خواب میں استعمال ہوئے، میں خلاصہ بتا رہا ہوں۔ انہیں بتایا گیا کہ زمزم، یہ اللہ رب العزت نے یہ ارادہ فرمایا کہ اب زمزم کو دوبارہ ظاہر ہونا چاہیے، اس نے تو قیامت تک ساری دنیا کو سیراب کرنا ہے، ہر آنے والا حاجی اور معتمر اس سے فائدہ اٹھائے گا، تو اس کو تو اب ظاہر ہونا چاہیے۔ تو حضرت عبد المطلب کو یہ خواب میں حکم دیا گیا کہ تم کنویں کو کھودو۔ ان کا بیٹا تھا ایک ہی، حارث نام تھا اس کا۔ وہ جو نشاندہی خواب میں کی گئی تھی، اس نشاندہی کے مطابق وہ اپنے بیٹے کے ہمراہ جا کر انہوں نے وہاں کھودائی کی تو زمزم ظاہر ہوا، اور کیا ظاہر ہوا کہ آج تک وہ ساری دنیا کو سیراب کر رہا ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نیت سے بھی زمزم پیو گے، زمزم تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ بھوک کی وجہ سے پیو گے تو بھوک مٹے گی، پیاس کی وجہ سے پیو گے تو پیاس مٹے گی، بیماری ہے تو پیو گے، بیماری ختم ہوگی۔ بس یہ بات تھوڑی سی یقین کی ہے، ہم کمزور سے لوگ ہیں نا، ورنہ تاریخ انسانیت میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ بہت ساروں کو اللہ نے زمزم کی وجہ سے شفا یابی عطا فرمائی۔ بہت سارے ایسے ہیں تاریخ انسانیت میں، ہمیں ایسے بزرگوں کا تذکرہ ملتا ہے کہ 21 دن کچھ نہیں کھایا، زمزم پیتے رہے، اللہ انہیں سیراب کرتا رہا۔ تو زمزم کا کنواں ظاہر ہو گیا۔ اب عبد المطلب کے ایک ہی بیٹے تھے، حارث۔ انہوں نے پھر ایک منت مانی، منت سمجھتے، نظر مانی کہ اگر مجھے اللہ نے 10 بیٹے دے دیے تو میں ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں، اور وہ 10 بیٹے ہو گئے۔ تو انہیں خواب میں یہ حکم دیا گیا کہ اپنی نظر پوری کرو۔
تم نے یہ نظر مانی تھی نا کہ میں ایک بیٹا قربان کروں گا تو پورا کروں نا اپنی نظر کو. تو نے اپنے سارے بیٹے جمع کیے اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ بھئی میں نے نظر مانی تھی اور اب مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظر پوری کرو، اپنی منت پوری کرو، تو میں کیا کروں؟ سب بیٹوں نے بیک زباں کہا کہ آپ اپنی نظر پوری کریں، تو پورا ڈالا گیا. ان 10 بیٹوں میں ایک حضرت عبداللہ بھی تھے جن کو رسول اللہ کا حقیقی باپ بننا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب انہوں نے قرعہ ڈالا تو قرعہ نکلا عبداللہ کے نام. اب یہ حضرت عبداللہ کو لے کے قربان گاہ کی طرف چلنے لگے تو حضرت عبداللہ کی جو بہنیں تھیں انہوں نے رونا شروع کر دیا. تو انہی میں سے ایک بہن نے اپنے باپ کو مشورہ دیا عبد المطلب کو کہ آپ ایسا کریں کہ 10 اونٹ اور عبداللہ کے درمیان قرعہ ڈالیں. ایک طرف 10 اونٹ رکھ دیں، ایک طرف عبداللہ کو رکھ دیں، قرعہ ڈالیں، جس کے نام قرعہ نکلا وہی کام کریں آپ. اگر اونٹوں پر قرعہ نکلا، قرعہ اندازی میں اگر اونٹوں کا نام آئے تو اونٹ ذبح کر دینا. جب انہوں نے قرعہ اندازی کی، قرعہ ڈالا تو عبداللہ ہی کا نام آیا، اونٹوں کا نہیں آیا. اور یوں اونٹ بڑھاتے رہے وہ، یہاں تک کہ جب 100 اونٹ انہوں نے حضرت عبداللہ کے مقابلے میں رکھ کر قرعہ ڈالا تو پھر قرعہ نکل آیا اونٹوں کے نام. عبد المطلب سے پہلے اس بات کو سمجھیں، یہ جو خون بہا اور دیت تھی نا، یہ 10 اونٹ تھی. تاریخ انسانیت کا یہ پہلا شخص ہے جس نے 100 اونٹ دیت کے طور پر یا خون بہا کے طور پر مقرر کیے. اور رسول اللہ نے اپنے دادا ہی کی سنت کو آئندہ بھی جاری رکھا کہ دیت 100 اونٹ، خون بہا اور دیت. اور یوں حضرت عبداللہ کو اللہ نے ایسے ہی بچایا جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچایا گیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحتین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. حضرت معاویہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک صاحب تشریف لائے اور انہوں نے رسول اللہ کو کہا انت ابن الذبیحتین، 2 ذبیحوں کے بیٹے. تو رسول اللہ نے تبسم فرمایا. تو بعد میں حضرت معاویہ سے پوچھا گیا کہ بھئی وہ ذبیحتین کا کیا معنی؟ کہا بھئی ذبیحتین کا معنی یہ ہے کہ حضرت اسماعیل جو آپ کے جد امجد ہیں ان کو بھی ذبح ہونے سے اللہ نے بچایا تھا، اور آپ کے ابا حضور عبداللہ کو بھی اللہ نے ذبح ہونے سے بچایا تھا. اس لیے آپ کا ایک لقب تھا ابن الذبیحتین. یوں حضرت عبداللہ کو اللہ رب العزت نے محفوظ کیا اور حضرت عبداللہ جوان ہوئے. اب معاملہ آیا ان کی شادی کا. تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے جس خاتون کا انتخاب کیا وہ مدینہ منورہ کے ایک معروف قبیلے کی خاتون تھی، آمنہ کے نام سے. یوں حضرت عبداللہ جو اپنے باپ کے سب سے زیادہ چہیتے تھے، ان کا نکاح حضرت آمنہ سے ہوا. ددیال ہے مکہ میں اور ننیال ہے مدینہ منورہ میں. یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے نظام ایسا بنایا گیا تھا کہ کائنات کے آخری سردار نے، خاتم الانبیاء نے مکہ میں پیدا ہونا ہے اور مدینہ ہجرت کرنی ہے. تو یہ سارا نظام ایک ایسا ترتیب دیا گیا، وہ سب کچھ اس نظام کے تحت ہو رہا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا اور اماں کا نکاح ہوا اور پھر آپ کی ولادت ہوئی. اس موقع پر کیا کیا واقعات پیش آئے آئندہ درس میں. اللہ